میرے ساتھ موجود ہے، میں نے تصویر ٹیسٹ کر کے بعد میڈم یہ بتائیں کہ خان صاحب کو شفا جو ہے پھر اسپتال لے کے گئے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، بات بڑی سیکنڈری ہے. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر جو میرے خیال میں ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کا تین رکنی بینچ میں مبنی جو ایک فیصلہ آتا ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور ان کو شفٹ کرنے کے بعد ان کا وہاں پر جو ہے باقاعدہ معائنہ کیا جائے، ان کو ٹریٹمنٹ جس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ ٹریٹمنٹ دی جائے. سیکنڈلی یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک بہن اور ان کے ایک مولد، چاہے وہ ڈاکٹر فیصل ہوں یا چاہے وہ ڈاکٹر عاصم ہوں، ان میں سے ایک مولد جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی اس ساری چیز کو جو ہے وہ انہوں نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس جا کر انہوں نے ایک فراڈ کیا اور اس فراڈ کے تحت عظمیٰ آپا کو اور فیصل صاحب کو دونوں کو انہوں نے کوئی 3 سے 4 گھنٹے جو ہے وہ اڈیالہ میں پہلے وہ رکھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو 2 کانوائے سے اس میں جو ہے ان کو بھیج دیا گیا. عظمیٰ آپا کو لے کے وہ لوگ چلے گئے جو عظمیٰ آپا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں کہاں لے کے گئے. ٹھیک ہے، فرینڈس لے کے چلے گئے اور ڈاکٹر فیصل جو ہے ان کو شفا لے کے چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا تو آپ ڈاکٹر فیصل کو یہ جانتے آپ نے کہ پنس نہیں کرانا تھا علاج. حکومت بار بار کہہ رہی ہے جی کہ سرکاری ہونا چاہیے تو فلانا ہونا چاہیے، یہ ہے تو وہ ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں تھی نا تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ ڈاکٹر فیصل کو آپ وہاں پنس لے جاتے جہاں پہ خان صاحب موجود تھے، جہاں پہ آپ خان صاحب کو لے کے گئے تھے تو وہاں انہیں لے جاتے. خان صاحب کا وہاں پہ جو وہ ان کی موجودگی میں ٹریٹمنٹ ہو جاتا، وہ ساری چیزیں ہو جاتی. لیکن چونکہ آپ کی نیت نہیں کھوٹ تھا، چونکہ آپ شروع سے جو ہے فراڈ کر رہے تھے اور آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کو پہلے ہی آپ نے جو ہے اس کے خلاف جو ہے آپ نے ایک ریٹ ڈالی. ٹھیک ہے، وہ آپ نے واپس لی. پھر جو ہے اب آپ تیار ہیں اس کو ریٹ ڈالنے کے لیے. تو آپ کا بیسیکلی سوچ یہ تھی کہ آپ نے کسی صورت میں بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو اس کو ماننا نہیں ہے. جو عمران خان صاحب کی وہاں پہ حالت ہمیں پتہ چلی، جو کل ہمیں عظمیٰ آپا نے بتائی، وہ یقین کریں اتنی تشویشناک ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے اور دنیا کی 6ٹھی جماعت کا لیڈر ہے وہ شخص، اور اس شخص پہ آپ نے اس کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. آپ اس شخص کو نہ کتابیں دے رہے ہیں، نہ آپ اس کو کسی سے ملنے دے رہے ہیں. ایون یہاں تک کہ خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے، مجھے سر میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ان کی بات کو کسی نے توجہ نہیں دی. تو دیکھیں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. یہ آپ کی جو ہیومن آرگنائزیشنز ہیں ان کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. ہیومن آرگنائزیشنز کس لیے بنتی ہیں؟ اسی لیے بنتی ہیں نا کہ جہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو وہاں پر ان کا کام بنتا ہے انٹروین کرنا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کا قانون اور آئین شاید اتنے مردہ ہو چکے ہیں اور شاید اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ جن کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو انصاف ہوتا ہوا ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا. ہمیں آنریبل سپریم کورٹ سے یہ امید ہے کہ آج جو ریٹ پٹیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈالی گئی ہے کہ جس طرح کا فراڈ جو ہے اس جعلی حکومت نے کیا ہے عمران خان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ، جو آپ نے ان کے دلوں کو مجبور کیا ہے، جو آپ نے ان کی جو جذبات سے کھیلا ہے، اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی عہدیدار، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی سینیٹر، کسی نے بھی، کسی تنظیمی ورکر نے، کسی تنظیمی عہدیدار نے کسی طرح کی بھی جو ہے وہ حکم عدولی نہیں کی. ہمیں کہا گیا کہ کوئی ورکر، کوئی جو تنظیمی عہدیدار ہے، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر جو ہے وہ وہاں پر نہیں جائے گا. کوئی شفا انٹرنیشنل نہیں گیا. دیکھیے یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ اب سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑے گا. ان کے خلاف سپریم کورٹ کو بولنا پڑے گا اور سپریم کورٹ کو اپنے حکم کی جو تعمیل ہے وہ کرانی ہوگی. میں نے اس دن بھی شاید آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جب مبارک دے رہے سب کو میں نے یہی کہا تھا کہ جس دن یہ حکم امپلیمنٹ ہو جائے گا، ایگزیکیوٹ ہو جائے گا تو ہم مبارک ہی لیں گے، ہم سب کو کریں گے. لیکن چونکہ ہم اس فراڈ حکومت کی، اس کی جعل سازی کو جانتے ہیں، ہم اس کی نیت کو جانتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی انصاف نہیں. 27 تاریخ کو جو ریلی نکالیں گے وہ ہے 27 فروری. بالکل جی، 27 کنفرم ہے، بلکہ بڑے زور و شور سے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں انشاءاللہ.
جو ہے ہمارے جو سی ایم ہیں سی ایم کے پی ہیں سہیل، وہ آج ہم جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے لائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے اسٹریٹ موومنٹ بڑھتے بڑھتے جو ہے آگے آئے گی، اور 27 کو انشاءاللہ آپ بہت خوش رہیں گے۔ اچھا، یہاں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ تو راولپنڈی میں نظر آتی ہے، کبھی موٹر سائیکلوں پہ آپ ریلی نکالتی ہیں، وہ باقی ٹکٹ ہولڈر کہاں کے وہ 14 اگست کو بھی نظر ہے، آپ کو دیکھا ہے نہیں سب آتے ہیں، نہیں جی سب آتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ شاید وہ چیز یہ ہے کہ ہم شاید زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شاید وہ پرومیننٹ نہیں ہو پاتے، لیکن سب اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت عمران خان کو دفتر جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں سب آتے ہیں، ہوتا شاید صرف یہ ہے کہ ہم پرومیننٹ ہو جاتے ہیں اور باقی جو ہے وہ نہیں شاید وہ ہو پاتے، لیکن یہ کہ ہر کوئی اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی۔ دیکھیں بینگ اے پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اگر اپنے ملک کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے نا، تو پھر ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا حالات کرنا کس طرف جا رہے ہوگا۔ ہیں؟ یہاں پر صرف ٹکٹ ہولڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز یا تنظیمی عہدیداران کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اب اس قوم کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان نے اس قوم کو پکارا تھا، آج بھی ان کا وہ میسج دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف میری قوم دل پائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ قوم کو نکلنا ہوگا۔ آپ کو حالات کیا نظر آ رہے ہیں آگے؟ دیکھیں ایک بات فضل الرحمان نے یاد کیونکہ رکھیں، رات کو شائع دی ہے اسلام آباد۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، مجھے شاعری وغیرہ کا نہیں پتا، مجھے یہ ضرور آپ نے پتا ہے بھی ساتھ کہ کل جانا ہے۔ ملاقات ہوئی ہے، اس میں بات ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں جمہوریت کے لیے اور ہمیں اس ملک کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے سب کو مل کر اس ملک کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے، اس ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس ملک کو اگر ہم نے جوڑنا ہے، اگر اس ملک کو ہم نے ترقی دینی ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب مل کر جو ہے یہ جو سسٹم ہے، جو کرپٹ سسٹم ہے، جو فراڈلنٹ سسٹم ہے، اس کے خلاف ہم سب کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ صرف جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ بربریت اور فسطائیت اور کرپشن کا بازار گرم کر کے اور آپ جو ہیں وہ ملک کو یا قوم کو جو ہے اپنی غلامی میں رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔